دوستو یو پی ٹیٹ کا امتحان ہونے والا ہے اور آپ کے لیے یہ ہم نے معروضی سوالات منتخب کیے ہیں اور بڑے اہم سوالات ہیں اور یہ سی ٹیٹ میں بھی کام میں آئیں گے اور آخر وقت تک اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کالی شلوار افسانے کا مصنف کون ہے؟ ٹھیک ہے، کالی شلوار کا افسانے کا مصنف کون ہے؟ تو کرشن چندر ہیں، راجندر سنگھ بیدی ہیں، پریم چند ہیں، سعادت حسن منٹو۔ ٹھیک ہے، سعادت حسن منٹو کا یہ لکھا ہوا ہے، سعادت حسن منٹو۔ اور کرشن چندر یعنی کہ کرشن چندر کا پہلا ناول ہے شکست۔ ٹھیک ہے، 1943 میں دلی سے شائع ہوا شکست۔ پریم چند اردو کے پہلے افسانہ نگار ہیں۔ ان کا پہلا افسانہ ہے دنیا کا سب سے انمول رتن، جو 1904 میں چھپا تھا۔ راجندر سنگھ بیدی اردو کے مشہور افسانہ نگار ہیں اور انہوں نے صرف ایک ہی ناول لکھا ہے جو چھوٹا ناول ہے، ایک چادر میلی سی۔ اکثر سوال پوچھ لیتے ہیں کہ راجندر سنگھ بیدی نے کتنے ناول لکھے، تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ایک ناول۔ اگر ناول کا نام پوچھ لیتے ہیں تو آپ بتائیں گے ایک چادر میلی سی۔ اسی طرح سعادت حسن منٹو پیدا ہوئے 11 مئی 1912 کو سمرالہ لدھیانہ میں۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے آتش پارے۔ آتش پارے ہے جو 1936 میں 8 افسانوں کے ساتھ شائع ہوا تھا۔ اب آتے ہیں دوسرا سوال کی طرف۔ دیکھیے، غزل ایک نیم وحشی صنف سخن ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ آپ کو معلوم ہے، پروفیسر کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے۔ اور پروفیسر کلیم الدین احمد یعنی کہ پٹنہ میں 15 ستمبر 1908 کو پیدا ہوئے تھے اور وفات ہوئی تھی 22 دسمبر 1982 کو ان کی وفات ہوئی تھی۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ دوستو ابھی حیات ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔ آئیے تیسرا سوال ہے، دیوان غالب کا ہندی میں ترجمہ کس نے کیا؟ علی سردار جعفری نے کیا۔ خدا بخش لائبریری کہاں ہے؟ تو دیکھیے، لکھنؤ میں بھی نہیں ہے، پٹنہ میں ہے، یاد رکھیے گا، لکھنؤ میں نہیں ہے، دلی میں نہیں ہے، بھوپال میں نہیں ہے، پٹنہ میں ہے۔ خدا بخش لائبریری بہت بڑی لائبریری ہے۔ پانچواں سوال ہے، فسانہ عجائب کے مصنف کا کیا نام ہے؟ تو آئیے فسانہ عجائب کے مصنف کا نام دیکھیے، رجب علی بیگ سرور ہے۔ ٹھیک ہے، رجب علی بیگ سرور ہے فسانہ عجائب کا مصنف۔ 1824 میں یہ لکھی تھی اور 1843 میں شائع ہوئی تھی۔ قصیدہ شہر آشوب کس نے لکھا ہے؟ یعنی کہ اس کے شاعر کون ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، سودا کا یہ قصیدہ ہے۔ محسن کاکوری نے لکھے ہیں، زیادہ تر قصیدے نعتیہ قصیدے لکھے ہیں۔ دوستو نعتیہ قصیدے محسن کاکوری نے لکھے ہیں اور غالب جو تھے بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے سب سے آخر میں، اور غالب سے پہلے ذوق تھے بہادر شاہ ظفر کے شاعری میں استاد۔ اب سامنے جو کوئی میرے پیر و جواں ہے، دعویٰ نہ کرے یہ کہ منہ میں زباں ہے۔ یہ شعر کس صنف کا ہے؟ یعنی اس کی صنف کون سی ہے؟ تو یہ قصیدے کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قصیدہ ہے۔ شاعر سعد اللہ گلشن کا تعلق کس شہر سے ہے؟ تو دوستو دلی سے۔ ترقی پسند مصنفین کی بنیاد 1935 میں کہاں ڈالی گئی؟ تو یاد رکھیے گا، لندن میں ڈالی گئی تھی، لندن میں۔ اور اس کے بانی کون ہیں؟ سجاد ظہیر ہیں۔ اور پہلی کانفرنس جو ہوئی تھی 15 مارچ 1936 میں لکھنؤ میں ہوئی تھی، جس کی صدارت پریم چند نے کی تھی۔ اور پریم چند نے اس صدارت میں یہ بات کہی تھی کہ ہمیں اپنے حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ پنڈت دیا شنکر نسیم نے شاعری کی کس صنف میں شہرت پائی ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے، مثنوی میں۔ ان کی مشہور مثنوی ہے گلدار نسیم، جو مثنوی شعر البیان کے جواب میں انہوں نے لکھی تھی۔ اردو کا برنارڈ شاہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو الطاف حسین حالی کو کہا جاتا ہے۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کے ایڈیٹر کون ہے؟ یا رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کیا؟ یہ سب سوالات آتے ہیں، بہت ہی اہم سوال ہے یہ۔ سر سید احمد خان اس کے ایڈیٹر تھے اور سر سید احمد خان ہی اس کے بانی ہیں، اور سر سید احمد خان نے ہی اس کو جاری کیا تھا 1870 میں، اور یہ بنارس سے جاری ہوا تھا، سب سے پہلا شمارہ بنارس سے جاری ہوا تھا۔ فارسی کے مشہور ناول ہما خانم کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ تو سجاد حیدر یلدرم نے کیا۔ سجاد حیدر یلدرم کون ہیں؟ قرۃ العین حیدر کے یہ والد ہیں، قرۃ العین حیدر کے۔ جب قرۃ العین حیدر نے بہت سارے
ناول لکھے ہیں آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا ہے، اور سجاد حیدر یلدرم جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رجسٹرار تھے تو اسی دوران میں قرۃ العین حیدر کی علی گڑھ میں پیدائش ہوئی تھی۔ عبدالحلیم شرر تاریخی ناول نگار کی حیثیت سے مشہور ہے۔ مصور غم کا خطاب کس کو ملا ہے؟ تو راشد الخیری کو ملا ہے، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ چکبص جو ہیں نظم نگار ہیں، علامہ اقبال بھی نظم نگار ہیں، اسرار الحق مجاز بھی نظم نگار ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کی آخری تصنیف کون سی ہے؟ علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی ہے، یہ سوانح حیات ہے۔ اور ذیل میں سے کون سی تصنیف مجنوں گورکھپوری کی ہے؟ تو ادب اور زندگی، ادب اور زندگی ہے۔ اردو معلیٰ خطوط کا مجموعہ کس کا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے ان میں سے کوئی نہیں، یعنی فراق گورکھپوری بھی نہیں، جوش ملی آبادی کا بھی نہیں ہے، خواجہ حیدر علی آتش کا بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی نہیں، یہ بالکل صحیح ہے۔ اور ہے کس کا؟ یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے اردو معلیٰ۔ یہ اردو کے خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے۔ اور اردو معلیٰ کے نام سے اور کس نے یہ کتاب لکھی تھی یا رسالہ نکالا تھا؟ سوال آ جاتا اردو نام سے اور کس نے جاری کیا تھا رسالہ؟ تو حسرت موہانی نے علی گڑھ سے جاری کیا تھا اردو معلیٰ کے نام سے۔ ذیل میں سے کون سی حالی کی تنقیدی تخلیق ہے؟ تو مقدمہ شعر و شاعری ہے دوستو۔ مقدمہ شعر و شاعری اردو کی پہلی باضابطہ تنقیدی کتاب ہے۔ حیات سعدی کے بھی مصنف جو ہیں حالی ہیں اور حیات جاوید کے بھی، یعنی کہ حیات جاوید اور یہ دونوں یہ سوانح عمریاں ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کی بنیاد کس سن میں عمل میں آئی؟ تو یاد رکھیے گا 1800 میں آئی۔ خواجہ یہاں پر ہے تو یاد رکھیے گا دلی میں ہے، اور یہ دبستان اور خواجہ میر درد دبستان دلی میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح غالب بھی دبستان دلی کے ہیں۔ مسدس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ مسدس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، اس میں 6 مصرے ہوتے ہیں مسدس میں۔ ان میں سے کسے خاقانی ہند کا خطاب ملا ہے؟ تو یاد رکھیے گا ذوق کو ملا ہے، اور بہادر شاہ ظفر کے یہ استاد تھے، اور آپ کو مغلیہ سلطنت سے ہی یہ خطاب ملا تھا۔ رسالہ اردو دنیا، رسالہ اردو دنیا کہاں سے نکلتا ہے؟ یاد رکھیے گا یہ دلی سے نکلتا ہے، اور اس کے بانی کون ہیں؟ حمید اللہ بھٹ۔ حمید اللہ بھٹ جب اس کے سیکریٹری تھے قومی کونسل کے، تو آپ نے اردو دنیا کے نام سے رسالہ نکالا، اور آج بھی نکل رہا ہے۔ ہند آریائی لسانیات کے ماہر کون ہے؟ سنیتی کمار چٹرجی ہیں، یاد رکھیے گا سنیتی کمار چٹرجی۔ دوستو اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی وقت ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ اب آئیے اگلا سوال ہے، پنجاب میں اردو کے مصنف کون ہیں؟ تو پروفیسر محمود خان شیرانی، یعنی کہ محمود شیرانی ہیں، محمود شیرانی۔ اسی کتاب میں آپ نے لکھا ہے کہ اردو پنجاب سے پیدا ہوئی، یعنی پنجاب میں اردو پیدا ہوئی۔ حسرت موہانی کا اصل نام کیا ہے؟ تو حسرت موہانی کا ہے فضل الحسن۔ ان میں سے کسے گیان پیٹھ ایوارڈ مل چکا ہے؟ تو علی سردار جعفری کو مل چکا ہے۔ کون سا شاعر غم عشق اور غم روزگار کا شکار ہے؟ تو میر تقی میر ہے۔ میر تقی میر ہمیشہ یاسیات میں رہے، ہمیشہ غم میں انہوں نے زندگی گزاری، اور ان کے ماموں جو ان کے استاد بھی تھے انہوں نے بھی ان کو کافی تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ ہندوستان میں الہامی کتابیں 2 ہیں، مقدس وید اور دیوان غالب، کس کا قول ہے؟ تو یہ عبد الرحمن بجنوئی کا ہے۔ شاعر لدھیانوی کا اصل نام کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا عبدالحی۔ شاعر لدھیانوی مشہور نغمہ نگار بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں شاعر لدھیانوی۔ نظم مسدس مد و جزر اسلام حالی نے کس کی فرمائش پر لکھی؟ تو یہ سر سید احمد خان کی فرمائش پر لکھی، یعنی کہ سر سید احمد خان کے کہنے پر لکھی تھی مد و جزر اسلام۔ شاعر انقلاب شبیر حسن خان جوش کا انتقال 1986 میں کہاں ہوا؟ تو پاکستان میں ہوا۔ شاعر فضا ابن فیضی کا انتقال کب ہوا؟ تو 2008 میں ہوا ہے۔ اور ان میں سے کون ترقی پسند تحریک سے وابستہ نہیں ہے؟ تو آنند نارائن ملا نہیں ہیں۔ افسانوی مجموعہ خیالستان کس کا ہے؟ تو
تو سجاد حیدر جلدرم کا ہے، سجاد حیدر جلدرم۔ اردو کا رچرڈسن کسے کہتے ہیں؟ تو عبدالحلیم شرر کو کہتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس کی صدارت کس نے کی؟ یہ ہم نے بھی بتایا تھا آپ کو کہ پریم چند نے کی تھی، پریم چند نے۔ غبار خاطر خطوط کا مجموعہ کس کا ہے؟ تو ابوالکلام آزاد کا ہے، اور یہ خطوط جو کس کے نام لکھے گئے تھے؟ حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے گئے تھے، لیکن کسی وجہ سے حبیب الرحمن خان شیروانی کے پاس یہ خطوط نہیں پہنچ پائے تھے۔ جنوں پسند مجھے چھاؤں ہے پھولوں کی، عجب بہار ہے ان زور و زور پھولوں کی، یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ ناسخ کا ہے دوستو، ناسخ۔ رسالہ آج کل کہاں سے شائع ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا دلی سے ہوتا ہے، اور یہ بھارت سرکار کا یعنی ہندوستان کا سب سے بڑا رسالہ ہے آج کل۔ فیروز بخت کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو یاد رکھیے گا شہر البیان کا ہے۔ شہر البیان کس کی ہے؟ میر حسن کی لکھی ہوئی یہ مثنوی ہے۔ قدم راؤ پدم راؤ کس کی ہے؟ فخر الدین نظامی کی لکھی ہوئی ہے۔ اور گلزار نسیم مثنوی کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تو یہ لکھی ہوئی ہے گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر نسیم کی ہے۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا آپ کے لیے بڑا اہم ویڈیو، کیونکہ آپ کا امتحان 28 تاریخ کو ہے، اس کے سوالات آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔